أعوذ بالله السميع العليم من اعوذ الشيطان باللہ من الرجيم. الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم الرحيم. الحمد للہ رب رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین محمد وآله ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں على أعدائهم کہ میں اور ہم سب کے اعمال کو اللہ قبول فرمائے أسأل الله اور ہماری طاعات اور زیارات کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو جميعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل بیت علیہم السلام کی رعایت میں قرار دے، زيارات بالخصوص امام الرؤوف حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، على الخصوص الإمام الرضا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ کو روز غدیر بلند فرمایا، یہ کہتے ہوئے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور دعا فرمائی کہ بر الہ جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما، في يوم الغدير جو اس کی مدد فرمائے تو اس کی مدد فرما، قائلا جو اس کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دے۔ مولاه اور یہ معروف خطبہ موالي من جو مشہور ہے اس کو عادي من عاداه تلاوت فرمایا۔ وانصر اس خطبے کے آخر میں فرمایا کہ اس کو ہر اس حاضر اور غائب تک پہنچا دو المعروف اور ہر باپ کے بیٹے تک بروز قیامت تک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا حکم ہے بلغ تمام کے تمام کے لیے، الغائب اور یہ فقط ان لوگوں کے لیے نہیں تھا کہ جو اس جلسے میں حاضر تھے، بلکہ اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے حکم ہے۔ حضروا ہم سب حکم کے ماننے والے ہیں، مأمور ہیں۔ إلى يومنا هذا کس چیز پر مأمور ہے؟ تبلیغ پر، اور خود تبلیغ نہایت ہی عمدہ عمل ہے اور نہایت ہی مہم امر ہے الكل اور نہایت ہی بڑا اور عظیم عمل ہے، بلکہ تبلیغ خود انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے، عمل کیونکہ انبیاء ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کو بیان فرمایا کرتے تھے لوگوں کے لیے۔ کہ تبلیغ کا معنی ہی یہی ہے کہ خبر دینا، لوگوں تک، لوگوں کے لیے اعلان کر دینا، یعنی ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک خبر کو پہنچا رہا ہے، یعنی دوسروں کے لیے ایک خبر کو پہنچا رہے ہیں۔ تبلیغ يعني الإيصال جیسے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے الإعلان فرمایا کہ ہر حاضر اور غائب تک یہ خبر پہنچا دو، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ خود والد ہے یا بیٹا ہے، ہر چیز جو ہے وہ انسان کی کوشش کے اوپر الوالد والولد موقوف ہے۔ ما يفرق یعنی آج آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس خبر کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تكون مهنة یہ خود انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے، هو عظیم عمل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے هذا الخبر احکام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور کسی کو متوجہ کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، انبیاء علیہ السلام بھی یہی کام کیا کرتے تھے کہ ويخشونه اللہ کے اخبار کو دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ الأنبياء جیسے خود ہمارے نبی حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی،
اور قوسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی عمر تقریباً 2500 سال تھی. اس وقت نبی بنے جب اس کی عمر 150 سال تھی، اور اس عرصے میں تقریباً انہوں نے 850 سال تبلیغ فرمائی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ 30 یا 40 سال میں تھک جاتے ہیں واقعاً. اور اگر ہم کسی کو 10 دفعہ کوئی چیز کہہ دے اور وہ اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور انہوں نے 850 سال تبلیغ کی، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں فرمایا کہ ان میں سے ایمان لائے ما سوائے کچھ کم لوگ. جہاں تک مفسرین نے کہا کہ ان میں سے صرف 50 لوگ جو ہے وہ ایمان لائے تھے، اور فرمایا کہ حتیٰ 10 سالوں میں ایک بندہ بھی ایمان نہیں لاتا تھا. یہ ان میں سے زیادہ ہے، حتیٰ بعض نے اس سے بھی کم کہا ہے، جیسے 8 سال. بہرحال اس قسم کے اقوال موجود ہیں. 800 سال کا عرصہ، اور یہ 800 سال کتنے میں؟ 1800 سال میں سے 800 سال تبلیغ کرنا، اور ان میں سے 200 سال کا عرصہ صرف کشتی کو بنانے میں لگ گیا، اور 500 سال کا عرصہ وہ خود جب طوفان آیا تو اس میں انہوں نے زندگی بسر کی، اور ان کی زندگی 2500 سال کی تھی. 850 سال انہوں نے تبلیغ کی. ایک دفعہ ابلیس لعنت اللہ علیہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے پاس فضل ہیں، یعنی آپ کے پاس عظیم فضل ہے. میں اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کے اس عظیم فضل کے باوجود میں آپ کو ایک نصیحت کروں. نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا اللہ جو ہے وہ کافی ہے، اور فی ای حال انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. کہا میں آپ کو آپ کی خدمت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ اپنے قوم کو جو ہے وہ دعوت کرے کہ وہ پانی میں اپنے آپ کو ڈبو دے، یعنی یہ قوم جو ہے وہ غرق ہو جائے، اور چونکہ اگر یہ بچ جائے تو ظاہر ہے کہ ان کو آپ کے ساتھ زیادہ عمر یہ رہیں گے اور اس گمراہی میں پھنسے رہیں گے. تو آپ دعا کرو کہ سب کے سب جو ہے سب کے سب ہلاک ہو جائے آپ کی دعا سے. اور یہ بھی ملتا ہے کہ نوح کو نوح اس وجہ سے کہتے تھے چونکہ اس واقعے کے بعد وہ ہمیشہ گریہ کیا کرتے تھے، اور حتیٰ اپنی آخری زندگی تک یہ گریے میں ہی رہا کرتے تھے. اور حتیٰ 850 سال انہوں نے تبلیغ کی، جس میں لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور تھک چکے تھے. باپ اپنے بیٹے کے ساتھ آیا اور کہا کہ اگر میں مر جاؤں، اس وقت جب نوح علیہ السلام کشتی کو بنا رہے تھے تو اس مجنون کے ساتھ نبی کو مخاطب کر کے نعوذ باللہ کہا کہ اس مجنون کے ساتھ آپ نے نہیں جانا. لوگ تمسخر کیا کرتے تھے، انبیاء کو اذیت کیا کرتے تھے، ان کے اوپر ہنستے تھے. انبیاء علیہ السلام حتیٰ تبلیغ کے راستے میں بہت سارے مشکلات کا ان کو سامنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بھی نبی اذیت نہیں ہوا، تکلیف نہیں پہنچی. اس قدر انبیاء علیہ السلام کو اذیت دی گئی، حتیٰ بعض انبیاء علیہ السلام کو آری کے ساتھ کاٹ دیا گیا. نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے
سب سے پہلے اس کے اوپر تہمت لگائی گئی، کہا کہ سب سے پہلے جب اس کے بیٹے کو ذبح کیا گیا تو زکریا نے اپنے قوم کو چھوڑ کر دور گیا۔ جب وہ ایک باغ میں داخل ہوا تو ایک درخت اس کے ساتھ اس نے بولنا شروع کر دیا، تو اس درخت نے کہا کہ آپ میرے اندر آ جاؤ۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام اس میں داخل ہوئے تو ابلیس نے پیغمبر کا تھوڑا سا کپڑا باہر نکالا تاکہ یہ لوگ آ سکے اور ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت زکریا یہاں پر ہے۔ وہ وہاں پر آئے اور خود اس درخت کو کاٹ دیا اور حتیٰ نبی کی آواز تک نہ سنی، کیونکہ آرا تلوار کی طرح نہیں ہوتا، چونکہ وہ اس وقت تک کاٹتا رہتا ہے جب تک وہ چیز اختتام پر نہ پہنچے۔ انبیاء علیہم السلام ہر گھڑی اذیت ہوتے رہتے تھے، یعنی اذیت اس قدر ہوتی تھی کہ حتیٰ ان کے روح جو ہے وہ اذیت کے ساتھ ان کے بدن سے خارج ہوا کرتے تھے۔ اور یہ تبلیغ کا سلسلہ یہ وہی چیز ہے جو ہمارے اوپر بھی واجب قرار دی گئی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم بھی تبلیغ کریں، نہ ایک دن دو دن، بلکہ یہ وظیفہ ہے کہ تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حکم ہے کہ ہر حاضر اور غائب تک یہ بات پہنچا دے، تبلیغ کرے۔ کس چیز کو تبلیغ کرے؟ امیر المومنین علیہ السلام کی تبلیغ کرے۔ یہ نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے کہ وہ کون تھے اور کیسے تھے، نہیں، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کے خط اور منہج کو ابلاغ کریں۔ حضرت زہرا علیہ السلام کی تبلیغ جو اس زمانے میں جو ظلم ان کے اوپر ہوئے تھے، بلکہ یہ واضح کیا جائے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو قیام تھا وہ کس بنا پر تھا اور کیوں تھا، کیوں انہوں نے اپنی زندگی کی فداکاری کی۔ در حالی کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے سارے عالم کی زندگی سے، بلکہ حضرت محسن علیہ السلام خود پوری دنیا سے افضل ہیں۔ کیوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے زندگی کو چھوڑا؟ یعنی کس قدر یہ بات معقول ہو سکتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کچھ درختوں کے خاطر انہوں نے قیام فرمایا، یعنی یہ کہ خود باغ فدق کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے حتیٰ یہ قیام کچھ درختوں اور باغ کی خاطر نہیں کیا تھا، البتہ کہ باغ فدق سے جو منافع ہوتا تھا وہ زیادہ تھا، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا کہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کو واضح کرنا اور ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کی وضاحت تھی، اور ان کے مقابلے میں یقیناً معاویہ تھے کہ یہ چیز واضح ہو جائے۔ حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر بھی امامہ تھا اور معاویہ بھی امامہ رکھا کرتے تھے۔ ضروری ہے کہ اس فرق کو واضح کر دیا جائے اور لوگ سمجھ جائے، بلکہ ضروری اور لازمی ہے کہ اس خط کی شناسائی کی جائے اور ان دو رستوں کو جدا کیا جائے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا اور معروف ہے کہ خوارج جو امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تھے، اور اسی خوارج میں سے ایک
ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کیا تھا، حتیٰ یہ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف احتجاج کرتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کو برا بلا کہا کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہ تو ان کو کبھی مارا اور نہ ہی ان کو زندان میں ڈالا، حتیٰ بیت المال سے ان کی تنخواہیں تک نہیں کاٹی، حتیٰ یہاں تک مراعات فرمائی کہ ان کو یہ بھی کوئی نہ کہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور اس کے باوجود بھی حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام کو برا بلا کہا، اور حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام سے انہوں نے جنگ کی۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت ہے، اور اس کے مقابلے میں معاویہ ابن ابی سفیان، امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے لیے خط لکھا کہ جس کے مقابلے میں معاویہ نے یہ کہا کہ حکام کی طرف سے فساد کا خوف ہے اور ایسا نہ ہو کہ فساد ہو جائے، تو امام حسین علیہ السلام اس پر انہوں استنزاہ فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے جواب میں ایک قوی جواب دیا اور کہا کہ تو ایک ایسا شخص ہے کہ جو صرف گمان کے ذریعے سے قتل کرتا ہے۔ اس قسم کے معاملات اس زمانے میں حکام کی طرف سے ہوا کرتے تھے۔ اس نے ابن ارطاط کو بھیجا، تو داخلے سے پہلے حتیٰ مکہ میں کتنے لوگ قتل ہوئے، مدینہ میں کتنے لوگ قتل ہوئے، حتیٰ رستے میں کس قدر لوگوں کو قتل کر دیا گیا، حتیٰ معاویہ کو کہ اگر کوئی بیعت نہ کرتا تو وہ قتل ہو جاتا تھا، اور حتیٰ اس شخص کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا کہ جتنا وہ چاہے لوگوں کو قتل کر سکتا ہے۔ کس جرم میں؟ بس یہی جرم کہ اگر معاویہ کو کوئی قبول نہیں کر رہا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ حتیٰ معاویہ کو کوئی برا بلا بھی نہیں کہہ رہا، یہی بس کہ معاویہ کو اگر قبول نہیں کر رہا، مثلا ایک شخص کہے کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کو قبول کرتا ہوں، تو اس کا جو اس جرم میں اس کا مجازات قتل پہ ہوگا۔ کس قدر لوگوں کو قتل کیا گیا، اور حتیٰ لوگوں کو جلایا گیا، زندہ جلایا گیا ان کے گھروں میں، اور حتیٰ کس قدر بچوں کو قتل کر دیا گیا ان کے ماؤں کے سامنے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ حتیٰ مفسرین اور تاریخ میں یہ لکھا کہ اس وقت میں تقریباً 30,000 لوگوں کو قتل کر دیا معاویہ نے، اس میں سے مقتولین شامل تھے، ان میں سے وہ لوگ شامل تھے جن کو دفن کیا گیا تھا، ان وہ شامل تھے کہ جن کو زندہ جلا دیا گیا تھا، یہ سارے جو ہے وہ معاملات تھے۔ اور اس کے مقابلے میں امیر المومنین علیہ السلام کے جب حتیٰ ان کو برا بلا کہا جاتا تھا تو امیر المومنین علیہ السلام کچھ نہیں کہتے تھے، حتیٰ ان کی تنخواہوں کو بھی نہیں کاٹتے تھے۔ یہ وہ خط اور یہ وہ مسلک ہے کہ جس کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ ہارون الرشید ملعون قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا بیٹا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو توڑ رہا ہے، تو میں مجبور ہوں کہ اس ہستی کو قید میں ڈال دوں۔ یہ وہی خط ہے، یہ وہی راستہ ہے۔ یہ ایسا ہے کہ ایک شخص گمان رکھتا ہے، شک کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بچہ اس میں سے ان کے مرد مقابل ثابت ہو جائے تو وہ پورے مدرسے کے بچوں کو قتل کر دے، یعنی بچوں کو اس ظن اور گمان کی وجہ سے قتل کر دینا۔ ہو سکتا ہے یہ شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں شیعہ ہوں، یہ کوئی ملاک نہیں ہے، اصل ملاک حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام نے کیا، بس اسی طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔ کسی کے ہاتھ کاٹنا، جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے لیے لکھا تھا، جو کہ یہ پورا کے پورا خط نہایت ہی عمدہ ہیں،
امام نے فرمایا کہ آپ یہ گمان کرتے ہو کہ کیا میں فتنہ اور فساد کروں گا؟ فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ آپ کی یہی حکومت ہے. حتیٰ امام نے تمسخر فرمایا کہ یہی جو آپ کر رہے ہو اس سے بڑا فتنہ اور نہیں ہو سکتا. بہرحال اہل البیت علیہم السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کس لیے قتل کیا گیا؟ اسی نہج اور اسی طریق کی وجہ سے قتل کیا گیا، کیونکہ اہل البیت علیہم السلام واضح اور آشکار کر رہے ہیں کہ یہ جو امامہ ہے یہ کوئی اور قسم کا امامہ ہے. بس یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس شخص نے اپنے آپ کو مشابہ کیا ہے امام کے ساتھ، یہ وہ رستے پر قائل نہیں ہے. اسی سلسلے میں ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ اسی خط پر جیسے داعش اور غیر داعش یہ سب کے سب اسی خط پر ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مشابہ کیا ہے. بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان خطوط کو واضح کر دیں. جیسے خود حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کی تبلیغ کرو، ہر حاضر اور غائب کو یہ بات پہنچنی چاہیے. صرف وہاں تک بات نہیں تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند کر دیا گیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ چاہتے تھے کہ اس خط کو یوم قیامت تک پہنچا دیں. یہ جو ہے وہ حقیقی منہج ہے کہ یہ وہ مدرسہ ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ زمانے حضرت امام رضا علیہ السلام میں دیکھ سکتے ہیں کہ مامون اور حضرت رضا علیہ السلام میں کیا فرق ہے. مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا، اس کے بعد اس نے جو شیوان اور گریہ زاری یہ بھی کی، ظاہر ہے کہ وہ جو ہے جھوٹا تھا. جہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ بنو عباس جو ہے وہ ظلم میں حتی بنی امیہ سے بھی بدتر ہے، چونکہ بنی امیہ جو ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو قتل کرتے تھے اور ہر وہ شخص جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا تھا ان کو قتل کر دیتے تھے. اور بنو عباس صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کو ہی نہیں بلکہ ان کے اولاد کو بھی قتل کرتے تھے، اور جس کو چاہتے تھے اس کو قتل کرتے تھے، جس بنا پر چاہتے تھے قتل کرتے تھے، اور حتیٰ ان کے نام کی وجہ سے قتل کرتے تھے. مثلا ایک شخص کا نام ہے علی، یعنی جس کا نام حسین ہوتا تھا، حسن ہوتا تھا، فاطمہ، کہہ دیتے تھے اس کو قتل کر دو. یہ جو ہے وہ ضروری ہے، لازمی ہے، اور حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے حکم ہے. یہاں فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو شخص جہاں تک کر سکتا ہے اس کو اس قدر کرنا چاہیے، کوئی بھی اس سے استثناء نہیں ہے. حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہے. جو شخص اس خبر کو پہنچا سکتا ہے، واضح کر سکتا ہے، وہ کرے. جو شخص جہاں تک کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. اس طرح امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. شخص نے سوال کیا کہ مولا کس طریقے سے آپ لوگوں کے امر کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جو ہمارے علم کو حاصل کرے اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائے. یعنی سب سے پہلے ایک انسان کو چاہیے کہ جس قدر وہ کر سکتا ہے اسی اعتبار سے علم کو حاصل کرے اور پھر لوگوں تک اس علم کو اور ان معارف کو پہنچائیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حتماً اس کو کسی کافر مسیحی یا غیر مسلم کو پہنچایا جائے، نہیں، بلکہ شیعہ تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے. نہیں جانتا اس کو پہنچانا ضروری ہے. یعنی حتیٰ اس دور میں بھی میں نے سنا ہے بعض دوستوں سے کہ بعض شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مأمون لعنت اللہ علیہ اچھا آدمی تھا، بس اس کی جو عاقبت تھی وہ خراب ہو گئی چونکہ اس نے امام علیہ السلام کو قتل کر دیا، وگرنہ وہ تو اچھے آدمی تھے. حالی کہ فتاوی ہارون جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، در حالی کہ یہ شخص جو ہے وہ کثیر القتل تھے، اکثر لوگوں کو
قتل کیا تھا اس نے، لیکن بظاہر وہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتے تھے جیسے عالم فقیہ ہو اور صاحب فتویٰ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو بیان کیا جائے اور واضح ہو جائے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرح، یعنی ظاہراً اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی شبیہ کر دیا تھا، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا یہ فائدہ نہیں ہے، چونکہ ہو سکتا ہے شخص امامے کے لحاظ سے اور اس کی لمبی داڑھی ہوگی، لیکن در حقیقت یہ چیزیں مفید نہیں ہوتی۔ حتیٰ اگر حکام بنی عباس کو دیکھا جائے تو لوگوں کے سامنے بظاہر وہ روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور حتیٰ حجاج بن یوسف الثقفی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ ہے کہ جب وہ خطبہ دیتے تھے خدا کو یاد کیا کرتے تھے، اور حتیٰ خطبے کے درمیان یہ شخص جو ہے اس طرح گریہ کرتا تھا کہ اس کی داڑھی جو ہے وہ مرطوب ہو جاتی تھی، گھیلی ہو جاتی تھی۔ کس چیز کے اوپر گریہ کرتا تھا کہ اس کی داڑھی جو ہے وہ گھیلی ہو جاتی تھی۔ حتیٰ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ حجاج کہتے تھے کہ میں جب بھی کھانے پر بیٹھوں اور کچھ سادات کی لاشیں میرے سامنے نہ گرائی جائے تو مجھے کھانے میں مزہ نہیں آتا، یا مثلا شیعوں کی لاشیں۔ اور حتیٰ یہ شخص جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ تو اس کا نہیں ہونے والا تھا۔ شخص جو ہے جو مشابہ ہے اہل البیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، ایسا ہو عمل کے اعتبار سے یہ فائدہ مند ہے، وگرنہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو بس علوم اہل البیت علیہ السلام کو یاد کرنا اور پھر ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ ضروری امر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سب جتنے بھی یہاں لوگ ہیں سب موفق و مؤید ہو جائے۔ دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی زیارات اور طاعات قبول ہو جائیں اور خیر اور عافیت سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔